یہ سید الایام، دنوں کا سردار، افضل الایام، سارے دنوں سے افضل دن، خیر الایام، سارے دنوں سے بہترین دن، اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دن میں خصوصی طور پر 3 کام جو بڑے اہم ہیں، جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس دن کو سید الایام، دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جمعے کا دن افضلیت، فضیلت، رتبے کے اعتبار سے عید کے دن سے بھی بہتر دن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عید کے دن سے بھی زیادہ یہ فضیلت کا دن ہے جمعے کا دن۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام جو خصوصی طور پر عام دنوں کے اندر بھی لیکن خصوصی طور پر کہا گیا کہ جمعہ کے دن وہ کام کیا جائے، وہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا علی صلاۃ یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ سید الانبیاء نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ عام دنوں کے اندر بھی پڑھنا ہے، لیکن اس دن کثرت کے ساتھ آپ مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ صرف درود پڑھنے کا نہیں کہا، کثرت کا ذکر ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کب سے کب تک؟ یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، جمعرات کے دن شام کے وقت جب سورج غروب ہو جاتا ہے، جسے نماز مغرب کا وقت کہا جاتا ہے، اس نماز مغرب کے وقت سے لے کر جمعہ کے دن شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے، جسے نماز مغرب کا وقت کہا جاتا ہے، یہ جو 24 گھنٹے کا پیریڈ، عرصہ اور لمحہ ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ فمن صلی علیہ صلاۃ، جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے گا، ایک مرتبہ درود پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اس اللہ تعالیٰ کی تو ایک رحمت کا کچھ حصہ بھی کسی انسان کو مل گیا تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو کہاں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں اللہ کی اس پہ نازل ہوتی ہیں، تو اگر کم از کم اس 24 گھنٹے میں انسان یہ عادت، یہ روٹین بنا لے کہ 10 مرتبہ، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، ورنہ کئی آپ میں سے احباب ہوں گے جو 100 مرتبہ بھی درود پڑھتے ہوں گے جمعہ کے دن، اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہوں گے، تسبیح کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم ہم میں سے ہر ایک کو اس دن 10 مرتبہ درود اگر ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس انسان پر نازل ہوتی ہیں جو انسان 10 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے۔ اور اگر 100 رحمتیں انسان کو مل جائیں، اور وہ اللہ کی رحمتیں جو بے کنار، وسیع و عریض، جس کی حد ہی کوئی نہیں، تو یہ انسان کی نجات کے لیے، انسان کی فلاح اور کامیابی اور کامرانی کے لیے ایک بہت مقام رکھتی ہیں۔ دوسرا کام جو اس دن کیا جاتا ہے اور جمعہ کے دن کرنا چاہیے، وہ سورۃ الکہف کی تلاوت ہے، جو کہ 15ویں پارے کے اندر ہے۔ سورۃ الکہف کوشش کرنی چاہیے مکمل سورت اس کی تلاوت کی جائے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، لیکن اگر مکمل کی نہیں
تو کم از کم پہلی 10 آیات جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے۔ اب دجال کا فتنہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں آنا یا نہیں آنا، ہماری زندگی کے بعد آنا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ کتنا بڑا ہوگا۔ احادیث کو دیکھیں کہ انسان بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں بڑا صاحب ایمان، بڑا اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والا، لیکن اس دجال کے دجل اور فریب کو دیکھ کر وہ انسان بھی بہت سے کئی ایسے گمراہ ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا وہ فتنہ ہوگا، جو انسان 10 آیات کے پڑھنے سے اتنے بڑے فتنے سے محفوظ ہو سکتا ہے، تو پھر دیکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے جو عام طور پر ہمیں آزمائشیں اور فتنے آتے ہیں، تو ان 10 آیات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کتنے فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے گا۔ آئے دن گھروں میں رشتہ داری کے فتنے آ جاتے ہیں، کبھی سیاست کے فتنے آ جاتے ہیں، کبھی ہمسایوں کی طرف سے کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی بن جاتی ہے، کبھی کاروبار کی آزمائش اور فتنہ ہمیں آ جاتا ہے، کبھی اچانک آفت اور مصیبت کا فتنہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ کتنے فتنے ہیں، اس 10 آیات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بھی اس انسان کو محفوظ کر دے گا۔ تیسرا کام جو کہ بڑا ہی اہم ہے، جس دن کے لیے اس کو فضیلت ملی ہے، اسے سید الایام کہا گیا ہے، وہ جمعۃ المبارک کے خطبے کو سننا اور جمعۃ المبارک کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے خطبے کو سننا اور جمعۃ المبارک کی نماز کو ادا کرنا، آپ اس بات کا اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عبد الرحمن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی جمعہ ہوتا اور جمعہ کی اذان ہوتی تو جمعہ کی اذان کے وقت اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کعب بن مالک، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے والد جب بھی یعنی ہر جمعے کی اذان کے وقت وہ دعا کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو جان یہ آپ دعا کیوں کرتے ہیں اور کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت کعب بن مالک نے کہا میں دعا کرتا ہوں صحابی رسول حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور ہر جمعے کی اذان کے وقت میں دعا کرتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ ان کے لیے آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ مبارک کے اندر، مدینہ پاک کے اندر سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق جنہوں نے نماز جمعہ ہمیں پڑھایا ہے وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، جمعہ کا حکم آ چکا تھا، لیکن مکہ کی حکومت، مکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ جمعہ کا اجتماع قائم کیا جا سکے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے مہاجرین کو کہہ دیا اور انصار کو کہہ دیا کہ جو مدینہ میں ہیں وہاں پر آپ جمعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بستی میں نماز جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر جنہوں نے نماز جمعہ پڑھایا وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں ہر جمعے کی اذان کے وقت ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی فضیلت کا کام جس کا آغاز کیا ہے اللہ کے نبی کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے،
میں اس لیے اپنے سب سے پہلے خطیب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ خطیب ہی مقتدیوں کے لیے دعا نہ کرے، مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ جو میرے جیسا خصوصاً جو طالب علم اور گنہگار ہو اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کیا کرے۔ انہوں نے ایک جمعہ پہلا پڑھایا تھا تو کعب بن مالک نے پتہ نہیں کتنے جمعے ان کے لیے دعا کی ہے، ایک جمعہ کے لیے، ایک جمعہ پڑھایا تھا پہلا، تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہر جمعے اس خطیب کے لیے دعا کی ہے۔ مجھے 16 سال ہو گئے ہیں تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ آپ مجھ گنہگار کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو ہمیشہ حضرت کعب بن مالک اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کیا کرتے، کیوں؟ انہوں نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا تھا، اور جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں سب سے پہلے آپ قباء بستی میں آئے جہاں مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ جمعرات کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ فرمایا۔ راستے میں ایک باغ آتا تھا، دیکھا کہ جمعہ کا ٹائم ہو چکا تو نبی علیہ السلام نے وہیں پہ ہی جتنے لوگ موجود تھے آپ نے وہاں پر جمعہ پڑھایا۔ اب بھی وہاں پر وہ جگہ موجود ہے، اسے غالباً مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینہ میں جمعہ پڑھایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جمعہ اور خطبہ جمعہ اس کے لیے تعلیمات بھی ہیں۔ خطبہ جمعہ اس کی فضیلت اور اہمیت کتنی مرتبہ ہم نے سنی ہے کہ جو سب سے پہلے وقت پہ آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنًا، اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب۔ اس کے بعد جتنے لوگ آتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ پہلا ایک آدمی، صرف ایک آدمی کو ملتا ہے، یہ نہیں، یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے۔ اس ٹائم کے اندر جتنے لوگ آ جائیں، سینکڑوں آ جائیں، لاکھوں آ جائیں، جتنے بھی مسجد میں آ جائیں، سبھی کو قربانی، اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ اور اگلے لمحے، اگلی گھڑی کے اندر جو بھی لوگ آئیں گے ان کو فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، گائے کی قربانی کا ثواب۔ اور اس سے اگلے لمحے، اگلی گھڑی کے اندر جتنے بھی لوگ آ جائیں ان کو ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب۔ اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آ جائیں فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، مرغی کی قربانی کا ثواب، یعنی مرغی صدقہ خیرات۔ مرغی کی قربانی سے مراد مرغی گویا کہ اتنی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے، اتنا ثواب۔ اور اس کے بعد جو آئیں ان کے لیے انڈا، گویا کہ اتنی قیمت انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کی ہے، اتنا ثواب ان کو ملتا ہے۔ جب اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے تو اس کی تعلیمات بھی نبی علیہ السلام نے دی ہیں۔ ایک تعلیم یہ ہے کہ جمعۃ المبارک سے پہلے جو آ جائے، یعنی خطبہ بھی شروع نہیں ہوا تو آ کر بیٹھنا نہیں چاہیے، سب سے پہلے نفل پڑھنے چاہیے۔ تحیۃ المسجد بھی کہا جاتا ہے، نفل بھی کہا جاتا ہے، سنت بھی کہا جاتا ہے۔ کتنے پڑھیں؟ جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، جتنے پڑھے جا سکتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ یہ جتنا گوڑ اتنا میٹھا ہے، جتنے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ آئے ہیں اس وقت کہ خطیب منبر پر پہنچ چکا ہے، اذان شروع ہو چکی ہے، خطبہ شروع ہونے لگا ہے، تو پھر صرف 2 رکعات پڑھنی ہیں، صرف 2 رکعات، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ 2 رکعات بھی لمبی نہیں پڑھنی، مختصر پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رسول حضرت سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ دوران خطبہ تشریف لائے اور وہ بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا سلیق اٹھو، صلی رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرو، فلیتجوز، مختصر پڑھنا، یہ نہ ہو کہ اسی میں سورۃ البقرہ شروع کر دینا، یہ نہ ہو کہ سورۃ آل عمران شروع کر دینا، لمبی صورتیں نہیں۔ کیوں؟ جمعہ کا خطبہ وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ خطبہ جمعہ کا سماع، خطبہ جمعہ کا سننا کہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نوافل کے لیے اور بہت وقت ہے، یہاں صرف جو مسجد کا تحفہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، جو تحفہ آپ نے اللہ کے گھر کو دینا ہے وہ 2 رکعات ادا کرنی ہے اور مختصر ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اصل کام ہے کہ خطبہ جمعہ کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دوران خطبہ آیا
اور اس نے کیا کیا؟ دوران خطبہ آیا، ایک تو لیٹ آیا، خطبہ ہو رہا تھا، اور دوسرا اس نے دیکھا وہاں پر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کی۔ نیت بہت اچھی ہے، نیت بہت اچھی ہے کہ میں امام کے قریب ہو کر بیٹھوں، پہلی صفوں کے اندر جاؤں، نیت بہت اچھی ہے، لیکن تعلیم یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ کے دوران خطبہ سبھی کے سامنے آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اجلس، ادھر ہی بیٹھو، آزیت فقد آنیت۔ ایک تو آپ تاخیر سے آئے ہو، اور دوسرا آپ لوگوں کو اذیت دے رہے ہو۔ جو لوگ آگے پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں، آپ ان کی گردنوں کو پھلانگ کر آ رہے ہو، آپ ان کو اذیت دے رہے ہو، آپ ان کو تکلیف دے رہے ہو، آپ تاخیر سے آئے ہیں۔ اب آپ کا حق بنتا ہے جہاں پر جگہ موجود ہے وہیں پر بیٹھ جائیں، کسی کی گردن کو پھلانگ کر آگے نہ آئیں۔ پہلی صف میں بیٹھنے کا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، آگے آنے کا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، امام کے قریب بیٹھنے کا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے وقت کی قربانی دے کر وقت پہ آنا چاہیے تھا۔ تاخیر سے آئے ہو، اب جہاں پر جگہ ہے وہیں پہ بیٹھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ اس کو اسی جگہ پہ بٹھا دیا۔ اور اسی طرح جب جمعہ ہو جائے تو اس کے بعد جس طرح پہلے جتنی مرضی نماز پڑھنی ہے، خطبہ شروع ہو گیا، دوران خطبہ صرف 2 رکعات مختصر، لمبا بھی نہیں کرنا، زیادہ بھی نہیں۔ خطبہ جمعہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4۔ جمعہ پڑھنے کے بعد، جمعہ کی جب فرض نماز جو 2 رکعتیں ہو جائیں تو اس کے بعد 4 سنتیں پڑھنی چاہیے، 4 سنتیں۔ فلیصلی 4، نبی علیہ السلام کا جو حکم ہے وہ 4 کا ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں نماز پڑھی آپ نے، جمعہ کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تھی۔ اس سے محدثین کہتے ہیں کہ اگر گھر میں پڑھنی جا کر تو 2 پڑھ لیں، لیکن مسجد میں 4 رکعت پڑھنی ہے، سنتیں۔ یہ نہیں کہ سلام پھیرا، ہم سلام کے اندر بھی، تشہد کے اندر بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب جلدی جلدی سلام پھیریں اور ہم باہر جائیں، فلاں گاڑی، فلاں 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 فلاں، وہ ساری پلاننگ تشہد میں نہیں، بلکہ ہر نماز میں کوشش کرنی چاہیے، ہر نماز، وہ جمعہ کی نماز ہو، نماز فجر ہو، نماز ظہر ہو، نماز عصر ہو، مغرب ہو، نماز عشاء ہو، پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے۔ مسنون اذکار کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا چاہیے۔ وہ جگہ جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ عام نہیں رہی، اب وہ عام جگہ اب نہیں رہی، اب آپ نے وہاں پر اللہ کو سجدہ کر لیا ہے، آپ نے وہاں پر بیٹھ کر اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، وہاں پر آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں، آپ نے وہاں پر تحمیدات پڑھی ہیں، آپ نے وہاں پر اللہ کی پاکیزگی اور تقدس کو بیان کیا ہے۔ اب وہ جگہ اتنی خاص ہو چکی ہے جہاں پر آپ نماز پڑھ کر ہٹے ہیں، اب وہ جگہ اتنی خاص ہو چکی ہے کہ جب تک آپ اس جگہ پر صرف بیٹھے رہیں گے، نماز نہیں، صرف بیٹھے رہیں گے، اتنی دیر تک اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہم اغفر اللہ، اے اللہ نماز تو پڑھ لی ہے اس نے، لیکن اسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پہ تجھے سجدہ کیا تھا، اے اللہ اسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں تیرے تحمید کے کلمے کو بیان کیا، تیری تکبیر کے کلمے کو اس نے بیان کیا، جگہ وہ تو وہی ہے اے اللہ۔ تو اب اے اللہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو جب تک وہ اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے سلام کے بعد فوری طور پر نہ اٹھیں، کم از کم جو مسنون اذکار ہیں وہ کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا جائے۔ تو 4 رکعات، 4 سنتیں جمعہ کے بعد، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن جو انسان وقت پر تشریف لاتا ہے، یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اس وقت تو فرشتے نامہ اعمال کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خصوصی فرشتوں کی بات ہے۔ ایک وہ فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمہ وقت
وہ اس وقت بھی ہمارے پاس ہی ہیں۔ صرف وہ جو خصوصی طور پر فرشتے آتے ہیں جمعے کا خطبے کا ثواب لکھنے کے لیے کہ کون وقت پر آیا، اس کا اتنا ثواب ہے، وہ فرشتے وہ اس مصحف کو، جو رجسٹر کو، کاپی کو، دفتر کو بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہوئے ایک سوال کرتے ہیں آپس میں۔ وہ فرشتے بیٹھتے ہوئے آپس میں ایک سوال کرتے ہیں، یار وہ فلاں جو آدمی، حدیث کے الفاظ ہے، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، یار وہ فلاں جو آدمی آتا تھا آج نہیں آیا۔ وہ ایک تو وہ ہے نا جو آتا ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہی ختم ہے۔ اس کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ جو جمعہ کو مسلسل چھوڑ رہے ہیں، باس آ جائیں، باس آ جائیں، ایسا نہ ہو لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سٹیمپ لگا دے، مہر لگا دے، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس سٹیمپ اور مہر کے لگنے سے ہوگا کیا؟ وہ انسان غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ غافل پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر نیکی کا احساس ختم ہو جائے۔ اس سے بڑی دنیا کے اندر نحوست اور برائی کوئی نہیں ہے، نیکی کا احساس ختم ہو جائے۔ جس کے اندر برائی کی نحوست کا احساس ختم ہو جائے کہ یہ برائی بھی ہے، اچھائی کی اہمیت کا احساس ختم ہو جائے، یا دوسرے الفاظ میں جس انسان سے غافل وہ ہے جس انسان سے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج ہم اگر اللہ کے گھر میں ہیں نا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ میرے جیسے، آپ جیسے بازاروں میں ہوں گے، جو میرے اندر صفات ہیں، جو آپ کے اندر صفات ہیں، اسی طرح کے لوگ بازاروں میں آپ کو ملیں گے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے جس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ مسلسل جمعہ چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ اس توفیق کو چھین لیتا ہے اور پھر اس محرومی کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کا اندازہ میں نے تو کئی مرتبہ کیا، آپ بھی کر سکتے ہیں کہ مسلسل جمعے چھوڑ رہا نہیں نہ آ رہا، آپ اس کو کبھی کہیں گے بھی نا، وہ کو دیکھے بڑے بڑے جمعے پڑھنے والے، پتہ میں نے کڑے جمعے پڑھ دیا کی ایسی باتیں کرے گا کہ گویا کہ پتہ چل جاتا ہے واقعی اللہ کی توفیق چھینی جا چکی ہے اور یہ غافلوں میں سے ہو چکا ہے۔ تو جو جمعہ کو چھوڑنے والا ہے مسلسل، وہ غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کبھی کبھار کوئی ہو جاتا ہے، لیٹ آ گیا، تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے، تو فرشتے پوچھتے ہیں یار وہ پچھلے جمعے تو بڑے وقت پہ آیا تھا، آج نظر نہیں آیا، آج نہیں آیا وہ۔ دوسرا فرشتہ پھر 3 دعائیں کرتا ہے، حدیث ہے صحیح، دوسرا فرشتہ 3 دعائیں کرتا ہے، اور وہ 3 دعائیں بھی ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر تندرست آدمی جو جمعہ چھوڑ سکتا ہے۔ 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ آدمی جمعہ کسی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ پہلی وہ دعا کرتا ہے اللہم ان کان ضالا فہدی، اے اللہ اگر تو وہ گمراہ ہو گیا ہے نا، راہ راست سے بھٹک گیا ہے، دین سے دور ہو گیا ہے، کہ پہلے تو جمعے کو آتا تھا اب نہیں آیا، آج نہیں آیا، فہدی، اے اللہ اسے ہدایت دے دے، وہ آتا تو تھا نا، چلے ہدایت دے دے، دوبارہ راہ راست پہ اسے لے آ، اے اللہ دوبارہ اسے اس چیز کی توفیق دے دے، اے اللہ اسے ہدایت عطا کر دے۔ اللہم ان کان مریضا فاشفی، اے اللہ پہلے وہ آتا تھا، آج وہ مریض ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکا، فاشفی، اے اللہ اس کو شفا عطا کر دے۔ اور تیسری دعا کرتا اللہم ان کان عائلا فاغنی، اے اللہ اگر وہ اتنا کنگال بن چکا ہے، اتنا خالی ہاتھ ہو چکا ہے، اتنی ضرورت کا سامان بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ سکے، مسجد میں جو آنے کے لیے ضروری لباس وغیرہ ہے اتنی چیز بھی اس کے پاس نہیں رہی، اتنا کنگال ہو چکا ہے، فغنی، اے اللہ اس کو مالا مال کر دے اور مال کی دولت کے ساتھ مالا مال فرما دے۔ یہ 3 دعائیں اس کے لیے جو کبھی کبھار تاخیر سے آ جائے، جو آتے ہی نہیں ہیں اس کے لیے تو میں علیحدہ بیان کر چکا ہوں، لیکن جو وقت پہ آتا ہے، اور نبی علیہ السلام جس طرح یہ 3 دعائیں ہیں، اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبہ میں آنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
اور یہ ان تینوں میں سے تین کیٹیگریز ہیں ان کی، حدیث کے الفاظ تین کیٹیگریز ہیں، اور ان میں کس میں آتا ہوں، آپ کس میں آتے ہیں، اس حدیث کی روح سے ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ آدمی ہے جو آیا مسجد میں اور آ کر اس نے کیا کیا کہ فضول حرکت مسجد میں کر دی جو مسجد کے تقدس کے خلاف تھی، جو مسجد کے آداب کے خلاف تھی، جو جمعہ کے آداب کے خلاف تھی، جو اللہ کے کلمات کے سننے کے خلاف تھی۔ اس نے وہ بات کر دی مسجد میں آ کر، آیا خطبہ جمعہ سننے کے لیے ہے، تو پھر اس آدمی کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں لکھی جائے گی، بلکہ جو اس نے بے ادبی کی ہے اس بے ادبی کو ہی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ دوسرا وہ آدمی ہے وَرَجُلٌ بِدُعَاءٍ، وہ آدمی آیا اس لیے میں جا کر مسجد میں دعا کروں، دعا کے اندر شریک ہو جاؤں، اللہ سے مانگوں، تو اس آدمی کو جو اس نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو اس کی دعا کے مطابق اس کا جواب دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اگر چاہے گا اسی طرح اسی وقت قبول کر لے، اگر وہ چاہے گا تاخیر سے قبول کرنی ہے اللہ تعالیٰ تاخیر سے قبول کر لے۔ یعنی دعا کی غرض سے مسجد میں آنے والا محروم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر دے گا۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اور تیسری کیٹیگری کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے، من غسل، غسل کر کے آتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد وقت پر آتا ہے، وقت پر مسجد میں آتا ہے، اور وقت پر آنے کے بعد آ کر گردن کو نہیں پھلانگتا، گردن کو نہیں پھلانگتا، کسی کو کراس کر کے آگے آنے کی کوشش نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ کے گھر میں آ کر کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، امام کے قریب جتنا ہو سکتا ہے اتنا قریب ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ صرف 7 دن نہیں، الجمعۃ الی الجمعہ و3 ایام، 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ 10 دن کے گناہ ایک جمعہ پڑھنے سے، وہ جمعہ خطبہ سننے سے اور جمعہ کی نماز پڑھنے سے جس میں کسی کو اذیت نہیں دی، جس میں کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ تھوڑی سی کسی کی گردن کو پھلانگنا اسلام کہتا ہے یار یہ بھی بے ادبی ہے، اتنی اذیت بھی کسی انسان کو نہ دیا کرو۔ کسی کو گالی دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کے تھپڑ مار دینا، کسی کی چغلی کھانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو اور اس طرح کی اذیت پہنچانا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی بے توقیری کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو متنفر کرنا، یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں نا۔ اتنی بھی اذیت کسی انسان کو نہ دیا کرو مسجد میں کہ آپ کسی کی گردن سے پھلانگ کر آگے جائیں، یہ بھی اس انسان کو، مسلمان کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ اور جو انسان حتیٰ کہ خطبہ کے دوران خطبہ تسبیح بھی نہیں کرنی، بعض آتے ہیں کوئی نہیں ویلے بیٹھے نا سنن رہے ہیں، کنا نہ سنن رہے ہیں، ہتھا نہ تسبیح، بھائی تسبیح بھی نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہیں، نماز بھی، نفل نماز بھی نہیں، صرف 2 رکعات ہیں وہی، اس کے علاوہ نفل نماز بھی نہیں، تسبیح بھی نہیں، الحمدللہ، صرف ایک چیز غور کے ساتھ خطیب کی بات کو سننا، غور کے ساتھ خطیب کی بات کو سننا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل سامنے بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ سورۃ التوبہ کی آیات تلاوت فرمائیں۔ ابو ذر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی بن کعب یہ جو صورت ہے یہ کب نازل ہوئی تھی؟ کوئی بری بات نہیں کی، کوئی دنیا کی بات نہیں کی، کوئی کاروبار کی بات نہیں کی، کوئی اپنے کپڑوں کی بات نہیں کی، کسی اور چیز کی بات نہیں کی، دین کی بات کی ہے، قرآن کی بات کی ہے، تعلیم کی بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے۔ پوچھا یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام آیت تلاوت فرما رہے ہیں سورۃ التوبہ کی، یہ نازل کب ہوئی تھی؟ لیکن دوران خطبہ ہی پوچھ لیا۔ ابی بن کعب نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، پھر اس کی طرف گور کر دیکھا، حدیث کے گور کر دیکھا، کیونکہ وہ اس نے 3 مرتبہ پوچھا، پہلی مرتبہ پوچھا یہ خاموش رہے، پھر اس نے پوچھ لیا، پھر پوچھ لیا، ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، پھر انہوں نے اشارہ کیا
خاموش ہو جائیں۔ جمعہ ہو گیا، جمعہ ہونے کے بعد کہا ابو ذر آج کے تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں لکھی گئی، آپ کے نامہ اعمال کے اندر صرف یہ جو تو نے لغو کام کیا ہے دوران خطبہ، جو تو نے مجھ سے سوال کیا تھا یہ لغو بات تھی، یہ لغو بات ہی تیرے نامہ اعمال میں لکھی گئی ہے۔ ابو ذر بڑے پریشان ہوئے، چلے گئے نبی علیہ السلام کے پاس، یہ کیا ہوا؟ جمعہ پڑھنے گیا ہوں، مسجد میں گیا ہوں، امام کے سامنے، آپ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوں، نماز پڑھی ہے، ساری چیزیں کی ہیں، ملا کچھ نہیں مجھے۔ نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا، سننے کے بعد فرمایا صدق ابی بن کعب نے سچ کہا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ آپ نے آ کر دین کی بات کی ہے، لیکن اس وقت فرض تھا کہ آپ خطیب کے خطبے کو، ان کی گفتگو کو آپ سنتے ہیں۔ اس قدر یہ اہم چیز ہے ہماری، تو جو لا حول ولا قوہ ہی کہا جا سکتا ہے، استغفر اللہ ہی کہا جا سکتا ہے، جو ہماری مسجدوں میں دوران خطبہ جو حال ہو چکا ہے، کبھی نعرے ہو رہے ہیں، کبھی فلاں تو ایسا، میں ایسا، وہ ایسا، وہ ہمارا تو ماحول ہی ختم ہو گیا ہے، اور اس لیے اثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو نہیں برا کہتا، یہ ممبر سے ہی غلط آواز چلی ہے کہ ممبر سے ہی ہم مجرم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم مجرم ہیں عوام کے، آپ کے مجرم ہیں کہ ہم جو دینا چاہتے تھے آپ کو وہ نہیں دے سکے، دین کی تعلیم جو ممبر سے آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ نہیں گئی، ممبر سے غلط کام شروع ہوا، نعرے شروع ہو گئے، تو میں شروع ہو گئی۔ عوام تو یہی چاہتی تھی، عوام اسی طرح پیچھے لاتی۔ جمعہ کے خطبے کا بہت زیادہ دبا، جب یہ سارا ادب احترام ہوگا پھر پتہ ثواب کتنا ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آخری بات اور آخری حدیث صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے غسل کیا، اچھے طریقے سے غسل کیا، وقت پر مسجد میں آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اچھے استماع، غور کے ساتھ، کان لگا کر توجہ کے ساتھ خطبہ سنا، وہ جتنی جگہ سے چل کر آیا تھا ایک قدم کے برابر 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہر 1 سال کے روزے، مہینے کے روزے رکھنے ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں گرمی میں ہوں، صرف روزوں کا نہیں، 1 قدم کے مقابلے میں 1 سال کے قیام اور تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو آدمی 500 قدم، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، جب حدیث سنا انہوں نے اپنے قدم شروع کر دیے، نیکی کے ساتھ اتنی محبت تھی نا، وہ قدم شروع، چلیں پہلے 400 قدم بنتا تھا، اب قدم چھوٹے کرتے ہیں، 450 ہو جائے گا، 450 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، 450 سال کے قیام اللیل کے برابر ثواب ہے۔ لیکن خطبے کا تقدس، مسجد کا ادب احترام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ